نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طالبات، معلمات، آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 10، اور آج کے سبق کا عنوان ہے خاتم النبیین اور قادیانی جماعت۔ اب آپ نے بڑی توجہ دینی ہے، یہ سبق آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو آپ نے اپنے پاس بطور تلخیص کے نوٹ کرنا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اب آگے جو ہماری کتاب ہے نا، شبہات جلد اول آگے مکمل، تو وہ اس موقف کی بنیاد ہوگی، یا جہاں بھی کسی بھی کتاب میں آپ ختم نبوت سے متعلق قادیانی تعویلات، شکوک، شبہات پڑھیں گے تو یہ موقف بنیاد ہوگا۔ اب خاتم النبیین میں قادیانی جماعت کا موقف کیا ہے اور اس کی تشریح وہ کیا کرتے ہیں۔ قادیانی جماعت کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہاں پر، لفظ خاتم کا معنی یہاں پر مہر کے، اور خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر۔ اس کی تشریح وہ کیا کرتے ہیں، دیکھیں، ایک ہے خاتم النبیین کا معنی، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم یہ بات کہتے ہیں، ایک ہے نبیوں کی مہر، ایک ہے نبیوں پر مہر۔ یہ بات کو ذرا غور سے سننا، ایک ہے نبیوں کی مہر، ایک ہے نبیوں پر مہر۔ ہم یہ لفظی طور پر سمجھانے کے لیے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں پر مہر ہیں، یعنی آپ تشریف لائے تو اللہ پاک نے آپ پر ختم نبوت کی مہر لگا کر سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ جیسے مہر ہوتی ہے، آپ نے کسی چیز پر مہر لگائی تو وہ چیز بند ہوگی، مکمل ہوگی، تو نبوت پر مہر لگ گئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں، تو نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ قادیانی کہتے ہیں نبیوں کی مہر، یعنی کیا معنی؟ اب اس کی تشریح وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہر دی ہے، اور وہ مہر کس لیے دی ہے؟ وہ مہر دی ہے کسی کو نبی بنانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر لگائیں گے تو وہ نبی بن جائے گا۔ تو اب قادیانی کہتے ہیں کہ یہ جو نبوت ہے یہ اطاعت کرنے سے نبوت ملتی ہے، اور یہ قادیانی جماعت کا موقف ہے، یہی مرزا قادیانی کا موقف تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اتباع کی، تو اس اطاعت اور اتباع کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر مہر لگائی اور میں نبی بن گیا۔ تو یہ لفظ خاتم النبیین کا پس منظر، بیک گراؤنڈ میں قادیانی جماعت کا یہ موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اتباع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگائی تو وہ نبی بن گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگائی تو وہ نبی بن گیا۔ تو یہ جو تشریح ہے، پس منظر، یہ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو لفظی ترجمہ ہے نبیوں پر مہر یا نبیوں کی مہر، یہ صرف سمجھانے کے لیے، یہ نہیں کہ ہم اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ قادیانی جماعت نبیوں کی مہر یہ ترجمہ کرتی ہے، مسلمان یہ ترجمہ نہیں کرتے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی زبان سے یہ ترجمہ مل جائے گا کہ نبیوں کی مہر، نبیوں پر مہر، دونوں ترجمے اپنے لحاظ سے مسلمانوں نے کی ہے، لیکن اس کی جو تشریح ہے، تفصیل ہے، وہ ذہن میں رکھیں گے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے پھر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں خاتم النبیین کا ترجمہ ہے نبیوں کی مہر، اس کا پس منظر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب نبوت پر مہر لگ چکی۔ قادیانی کہتے ہیں نبیوں کی مہر، ان کا پس منظر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مہر ہے، جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر لگائے گا وہ نبی بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ پس منظر میں بقیہ اگر ہم اس کو یہ ترجمہ بھی کریں نبیوں کی مہر، تو ہمارے نزدیک اس کی تشریح ہوگی۔ اگر کسی عالم دین نے یہ ترجمہ کیا ہو کہ حضور نبیوں کی مہر ہے، تو اس عالم دین کے نزدیک یہ معنی ہوگا، نبیوں کی مہر کا معنی یہ کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر دی تھی، تو آپ کے ذریعے اللہ پاک نے اس نبوت پر مہر لگا کر سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ تو تشریح وہی آ جائے گی جو ہماری ہے۔ تو بقیہ یہ قادیانی جماعت کا موقف ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے، قادیانی کہتے ہیں
کہ مرزا قادیانی نے آپ وسلم کی اتباع کی، آپ وسلم نے مور لگائی تو مرزا قادیانی نبی بن گیا۔ اب ہم قادیانیوں کے اس کے جوابات دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ خود مرزا قادیانی نے اس بات کو تسلیم کیا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 17 اور 18، اس میں مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے پہلے نمبر پر قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پر احادیث ہے، اور تیسرے نمبر پر اقوال صحابہ ہے۔ تو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے قادیانیوں کو ان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات یاد دلائی کہ خود مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں، نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 احادیث رسول اللہ، نمبر 3 صحابہ کرام۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قادیانیوں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اپنا یہ موقف قرآن کی کسی آیات سے ثابت کر کے دکھاؤ، چلو آپ وسلم کی حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ، نمبر 3 صحابہ کے اقوال سے دکھاؤ۔ پھر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چلو صحیح روایت کو چھوڑو، سائے ستہ کو چھوڑو، کمزور سے کمزور روایت میں تم یہ ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ کہ خاتم النبیین کا یہ تشریح ہے، یہ مفہوم ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک مور ہے، جو شخص آپ وسلم کی اتباع کرے گا آپ اس پر مور لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ پر فرماتے ہیں کہ میں بحول اللہ و قوتی یہ اعلان کرتا ہوں کہ قادیانی سارا زور لگا لے، یہ صحیح روایت دور کی بات، یہ ضعیف سے ضعیف روایت کسی صحابی اور تابعی کا قول بھی پیش نہیں کر سکتے پورے ذخیرہ احادیث سے کہ جس میں یہ بات ہو کہ جو شخص آپ وسلم کی اتباع کرے گا آپ وسلم اس پر مور لگا دیں گے۔ تو قادیانی کہیں بھی یہ ترجمہ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے قادیانیوں کو پہلا چیلنج دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کو پہلا آپ نوٹ کر لیں، یہ میں مختصراً اس سبق کو کرتا ہوں کہ خاتم النبیین کا کیا نام ہے موقف قادیانی جماعت اس میں کیا موقف پیش کرتی ہے، اور اصولی بات یہ ذرا آپ اس کو ذہن نشین فرما لیں گے۔ جزاک اللہ۔